السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ قصص آیت نمبر 22 سے لے کے 28 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے گا۔ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ اور جب وہ مدین کے پانی کنویں پر پہنچا تو اس پر اس نے لوگوں کا ایک گروہ پایا، وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان کے علاوہ 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانور روک کر کھڑی ہوئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ان دونوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتی حتیٰ کہ چرواہے پانی پلا کر اپنے مویشی واپس لے جائیں، جبکہ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کی خاطر پانی پلایا، پھر وہ پیچھے سائے کی طرح ہٹ گیا، پھر کہا اے میرے رب، بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ جب اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ فرعون اور اس کے، یہ پیچھے آپ تفسیر اس پہلی آیت نمبر 21 کی تفسیر آپ پڑھ چکی ہیں۔ جب اس شخص نے موسیٰ کو یہ بتایا، جب آپس میں دونوں لڑ رہے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ فرعون اور اس کے اعیان، اس کے جو سپاہی ہیں، آپ کے بارے میں ارادہ کر رہے ہیں، یا آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں اور آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور تنہا مصر سے نکل گئے۔ آپ کو اس طرح کی غریب الوطنی کا پہلے سے کوئی تجربہ نہیں تھا، کیونکہ آپ نے تو خوشحالی کی زندگی بسر کی تھی اور ناز و نعم میں پلے اور بڑھے تھے۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ پس وہ موسیٰ وہاں سے ڈرتے سہمتے انتظار کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دے، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں سے مجھ کو نجات دے دے۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے گھوڑے پر سوار ایک فرشتے کو بھیج دیا جس نے راستے کے بارے میں آپ کی رہنمائی کی۔ واللہ اعلم۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب اس نے مدین کی طرف رخ کیا، یعنی مدین کی طرف جانے والے راستے کو آپ نے اختیار کیا تو بہت خوش ہوئے، اور قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہنے لگے، اپنے آپ سے کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ میرا پروردگار میری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دے، یعنی ایسا راستہ جو سب سے زیادہ سیدھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس امید کو پورا کر دیا، اور واقعی ایسا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو دنیا و آخرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ سیدھا بلکہ صراط مستقیم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہادی اور مہدی بنا دیا۔ ولما ورد ماء مدین، اور جب مدین کے پانی کے کنویں کے پاس پہنچے، مدین پہنچے، وہاں پہ ایک کنواں تھا
اور وہاں پر جب آپ پہنچے تو وہ ایک کنواں تھا جس سے بکریوں کے چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلایا کرتے تھے. وجد علیہ امۃ من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان. اس نے اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو پایا، ایک گروہ کو، بہت سارے لوگوں کو، گروہ کو آپ نے پانی پلاتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنے اپنے جانوروں کو اور اپنے اپنے لیے پانی نکال رہے ہیں. اس نے ان سے الگ پھر اسی طرف اس نے ایک طرف دیکھا کہ دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنی بکریوں کو بھی روکا ہوا ہے، یعنی پکڑا ہوا ہے. وہ اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں تاکہ چرواہوں کی بکریوں کے ساتھ مل کر ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. ایک سائٹ میں کھڑی ہوئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو انہیں ان عورتوں پر ترس آیا. تو قال ما خطبکما، موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، تم ان لوگوں کے ساتھ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، وہ دونوں کہنے لگیں جب تک چرواہے اپنے چوپایوں کو واپس نہیں لے جاتے ہم پانی نہیں پلاتی. ہم ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں، یعنی جب چرواہے اپنے چوپایوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس لے جاتے ہیں پھر ہم پانی پلاتے ہیں. ان کے فارغ ہونے کے بعد ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتی ہیں. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد جو ہیں، ہمارے باپ جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں، ہم اس مجبوری کی وجہ سے خود بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آتی ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَسَقَىٰ لَهُمَا، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے بکریوں کو پانی پلایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پھر پانی پلانے کے بعد، ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد آپ سائے کی طرف آ گئے، یعنی ایک سائے کے پاس آن کر ایک سائے میں آپ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے میرے پروردگار میں اس کا محتاج ہوں جو تو میری طرف بھلائی سے نازل فرمائے، یعنی میں تیری بھلائی کا محتاج ہوں. حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم کا قول ہے کہ آپ درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، یعنی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے. عطا بن صائب کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جب یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا ان میں سے ایک عورت کو بھی سنا دی. آج ہم یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی خیر مانگنا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال کرنا ہے تو کہہ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی طرح سے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کو آپ سب یاد کر لیجئے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص. پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا سے چلتی اس کے پاس آئی. اس نے کہا بے شک میرے والد تجھ کو بلاتے ہیں تاکہ وہ تم کو اس کی مزدوری دیں. فلما جاءه وقص عليه القصص، جو تو نے ہماری خاطر پانی پلایا ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے، یعنی ان کے باپ کے پاس آئے اور اس کو سارا قصہ سنایا تو قال لا تخف، تو انہوں نے کہا کہ تو مت ڈر، آپ ڈرے مت. نجوت من القوم الظالمین، آپ نے اس ظالم قوم سے نجات پالی ہے. قالت احداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین. ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا میرے ابا جان اسے نوکر رکھ لیجئے، بلا شبہ بہترین شخص جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار بھی ہو. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني
على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. اس نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے اس شرط پر کر دوں کہ تو 8 سال میری نوکری کرے. فمن عند 10 فمن عندک، پھر اگر تو 10 سال پورے کرے تو یہ تیری طرف سے ہوگا. وما اريد ان اشق عليك، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر سختی کروں. ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، انشاءاللہ یقیناً تو مجھے نیک لوگوں میں پائے گا. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، میں 2 مدتوں میں سے جو بھی پوری کر لوں تو اس کے بعد مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ رب العالمین نگہبان ہے. اس دن دونوں عورتیں جب بکریوں کو واپس لا کر جلدی سے بکریوں کو پانی پلا کر جب اپنے گھر میں اپنے والد کی خدمت میں آئیں تو ان کے جلد واپس آنے پر تعجب ہوا. پہلے تو وہ سب چرواہوں کے بعد اپنی بکریوں کو پانی پلایا کرتی تھیں، لیکن آج موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے انہوں نے اپنے بکریوں کو پانی پلا لیا اور جلدی واپس آ گئیں. تو ان کے والد جو تھے حیران ہوئے اور انہوں نے جلدی واپس آنے کا سبب پوچھا. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر دیا. تب اس نے ان میں سے ایک کو بھیجا، تب ان کے باپ نے ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو بھیجا تاکہ اس شخص کو اپنے باپ کے پاس لے کر آئیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے فجاءته احداهما تمشي على استحياء، پھر اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک حیا سے چلتی ہوئی آئی، جس طرح شریف خواتین چلتی ہیں. جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس نے اپنی چادر کے پلو کے ساتھ پردہ کر رکھا تھا. اور ابن ابی حاتم نے عمرو بن میمون سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ شرماتی اور لجاتی ہوئی آئی اور چہرے کو کپڑے سے چھپا رکھا تھا، اور کوئی جری عورت اور اندر باہر زیادہ آنے جانے والی نہیں تھی. وہ جو آئی تھی بلانے کے لیے وہ کوئی جری عورت اور اندر باہر یعنی بازاروں میں اور باہر سڑکوں پر گھومنے والی زیادہ باہر نکلنے والی عورت نہیں تھی. اس واسطے شرماتی اور لجاتی ہوئی آئی اور اپنے چہرے کو ڈھک کر آئی. اس روایت کی سند جو ہے وہ صحیح ہے. اس روایت میں سلفا کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی بیان کرتے ہوئے امام لغت علامہ جوہری نے لکھا ہے کہ مردوں میں سلفا اس کو کہتے ہیں جو بہت جسارت والا ہو، اور عورتوں میں سے اسے کہتے ہیں جو جری اور بہادر ہو، اور اونٹوں میں سے اسے کہتے ہیں جو بہت توانا اور طاقتور ہو. قالت ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، کہنے لگی تجھے میرے والد بلاتے ہیں. آ کر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کو میرے والد میرے ابو بلا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہمارے لیے پانی ہماری بکریوں کو پلایا تھا اس کی یقیناً آپ کو میرے والد اجرت دیں گے، مزدوری دیں گے. اس نے بات کرتے ہوئے یہ مؤدبانہ اسلوب اختیار کیا. اس نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ میرے والد تجھ کو بلاتے ہیں تاکہ بات شک و شبے والی ہو، بلکہ یہ کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی آپ کو اجرت دیں. فلما جاءه وقص عليه القصص، پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس کے باپ کے پاس آئے تو آپ نے آن کر ان کے باپ کو اپنا ماجرا سنایا کہ میں کہاں پر پلا، کہاں بڑا، اور میں کہاں سے میرے سے کیا غلطی ہوئی اور میں وہاں سے بھاگ کر آیا ہوں. سارا ماجرا سنایا جس کی وجہ سے وہ اپنے شہر سے نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، تو ان کے باپ نے کہا کچھ خوف مت کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ گئے ہو. اب اطمینان اختیار کرو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو.
تم ان لوگوں کے ملک سے باہر آ گئے ہو اور ہمارا یہ علاقہ ان کی پہنچ سے بہت دور ہے، لہذا یہاں ان کا حکم نہیں چلتا، اس لیے انہوں نے کہا نجوت من القوم الظالمین، تو ظالم قوموں سے، ظالم لوگوں سے بچ گیا ہے۔ ارشاد باری احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، ایک لڑکی نے کہا، دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا اے میرے ابا جان اسے نوکر رکھ لیجئے، بلا شبہ بہتر نوکر جو ہوتا ہے، آپ بہتر نوکر وہی ہے جو توانا ہو، طاقتور ہو اور امانت دار بھی ہو، آپ اس کو نوکر رکھ لیجئے۔ یعنی اس شخص کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے یہ کہا تھا، کہا گیا ہے کہ یہ وہی لڑکی پیچھے گئی تھی، واللہ عالم۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اسے بکریاں چرانے کے لیے نوکر رکھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عباس رضی اللہ عنہ، قاضی شریح اور دیگر کئی مفسرین رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ جب اس نے یہ کہا ان خیر من استأجرت القوی الامین، یقیناً بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو، تو اس نے کہا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا، یعنی اس کے باپ نے کہا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ طاقتور اور امانت دار ہے؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ کنویں کا وہ پتھر جسے 10 آدمی مل کر اٹھاتے ہیں وہ اس اکیلے ہی نے اٹھا لیا تھا، اور امانت کا یہ حال ہے کہ جب میں اس کے ساتھ واپس آ رہی تھی، اس کو لے کر جب آپ کے پاس آ رہی تھی تو اس کے آگے آگے میں چل رہی تھی، اس نے کہا کہ تم میرے پیچھے ہو جاؤ، سبحان اللہ، کہا کہ تم میرے پیچھے ہو جاؤ اور اگر میں آگے چلتا ہوں تم میرے پیچھے چلو، اور اگر میں راستہ بھول جاؤں تو کنکری مار کر مجھے مطلع کر دینا، یعنی میں سیدھے راستے سے ادھر ادھر جب مڑنے لگوں اور بھٹک جاؤں تو تم کنکری پھینک دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ میں غلط راستے پر مڑ گیا ہوں، اگر میں راستہ بھول جاؤں تو کنکری مار کر مجھے مطلع کر دینا، مجھے بتا دینا، تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ 3 شخص بڑے صاحب فراست گزرے ہیں۔ سب سے پہلا شخص حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے فراست اور بصیرت سے کام لے کر اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا تھا، خلیفہ چن لیا تھا۔ نمبر 2 وہ عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنی بیوی سے کہا تھا اکرمی مثواہ، سورۃ یوسف، اس کو عزت و اکرام سے رکھو۔ اور تیسری یہ لڑکی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے باپ سے کہا تھا یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، اے میرے ابا جان اس کو اجرت پر رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یعنی ان لڑکیوں کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا بے شک میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک سے تجھ کو بیاہ دوں، یعنی اس بزرگ اور معمر شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو میری بکریاں چرا اور میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تیرے نکاح میں دے دوں گا۔ فرمایا علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک، اس عہد پر، اس شرط پر کہ تو 8 برس میری ملازمت کرے، یعنی میری بکریوں کو چراہے، میں اس شرط پر اپنی ایک بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا، تم 8 برس تک میری ملازمت کرو، پس اگر 10 سال تم پورے کر لو تو وہ تمہاری طرف سے ہوں گے، احسان ہوگا، لیکن شرط میں 8 سال آپ نے رکھے، اور اگر 10 سال آپ اپنی طرف سے مقرر کر لیتے ہیں، پورے کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا، بشرط یہ کہ تو 8 برس میری بکریاں چرا، اور اگر تو 2 سال مزید چرا دے تو یہ تیری طرف سے احسان ہوگا، ورنہ 8 سال ہی کافی ہیں۔ وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء اللہ من الصالحین، اور میں تجھ پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا، تو مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پائے گا۔
میں تجھے مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، نہ کوئی تکلیف دینا چاہتا ہوں اور نہ تجھ سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان شرطوں کا یہ جواب دیا، قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خسر سے، اپنے سسر سے کہا کہ معاملہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ مجھ سے 8 سال خدمت لیں گے، اور اگر میں 10 سال پورے کر دوں تو یہ میری طرف سے ہوگا، یعنی جب ان میں سے کم مدت کو میں پورا کر دوں تو میں بری ذمہ ہو جاؤں گا اور شرط کو پورا کر دوں گا۔ میں جون سی مدت چاہوں پورا کروں، پھر مجھ پر کوئی بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور مجھ کو کسی بھی تنگی میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ کامل مدت کو پورا کرنا گو مباح تھا، لیکن دوسری طرف سے اس میں زیادہ فضیلت تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اگر کوئی جلدی کرے اور 2 دنوں میں چل دے، یعنی حج کے دنوں میں آخری 11، 12 اور 13، اگر 2 دن مینا میں رہے اور تیسرے دن سے پہلے 13 سے وہ چلا جائے واپس تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو 13 تک ٹھہرے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمزہ بن عمرو اسلمی سے فرمایا تھا، جو بہت کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ سے سفر میں روزے کے بارے میں پوچھا تھا، سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا ان شئت فصم وان شئت فافطر، اگر تم چاہو تو روزہ رکھ لو اور اگر تم چاہو تو توڑ دو، جبکہ دوسری دلیل سے ثابت ہے کہ روزہ رکھنا راجح ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کامل مدت یعنی 10 سال تک بکریاں چرانے کا فریضہ انجام دیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ مجھ سے ہیرا کے ایک یہودی نے پوچھا کہ موسیٰ نے کس مدت تک بکریاں چرائی تھیں۔ میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، البتہ میں جب عربوں کے بڑے عالم کے پاس جاؤں گا تو ان سے پوچھوں گا۔ چنانچہ میں جب حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سے یہ سوال پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس مدت کو پورا کیا تھا جو دونوں میں سے زیادہ تھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے ہیں تو اسے احسن اور اکمل انداز میں پورا فرماتے ہیں۔ واللہ اعلم۔